العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان عزاداروں کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اخراج خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، جیسا کہ یہ اہل علم حضرات اس بات سے واقف ہے کہ پیغمبر اسلام نے قرآن کے ساتھ مفسران قرآن کو دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر سوائے لسان اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ چنانچہ اب جو حضرات کے صرف اور صرف قرآن کو کافی جان لیے اور اپنی عقل سے اس کے معنی و مطالب کو نکالے، وہ اسی کا سبب ہے کہ شیعوں میں 13 فرقے ہو گئے، جس میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہے۔ سب کے سب دعوے دار نے شیعت ہے، نہ صرف دعوے داران شیعت ہے بلکہ محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ بارہا خادم اس ایام اعزا میں یہ عرض کر چکا ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے معصوم یہ کہہ رہے ہیں ہر شیعہ کے گھر رہنا چاہیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہی شیعہ کے گھر یہ کتاب ہے جو الا واحدہ ہے۔ اگر یہ کتاب ہر ایک شیعہ کے پاس ہوتی تو پھر وہ 12 میں نہیں ہوتے، الا واحدہ میں آ جاتے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اور چنانچہ قرآن اور مفسر قرآن کہ ہم کیا سمجھتے ہیں الف لام میم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ نماز صبح کے وقت مختلف چینلز پر تلاوت قرآن ہوا کرتی ہے، تو خادم نے بھی سنا تو تلاوت قرآن ہو رہی ہے حام میم، تو اس کا ترجمہ کیے حام میم، جس کے معنی اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ واہ، کم از کم اتنا قریب آئے کہ اس کے معنی اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ وہی جاننے والا کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن کے معنی و مطالب سے واقف ہیں، ان سے تمسک اختیار کر لیں۔ تو مگر یہ کہ تمسک نہیں کیا تو خادم آج بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے اور آج یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ
عزاداری کیسی عبادت ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شہید پر گفتگو ہوگی۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت، کس کی عبادت کے لیے، اس کو نہ بھولنا تو انشاءاللہ لطف آئے گا، میری عبادت کے لیے، خدا کہہ رہا ہے میری عبادت کے لیے میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے۔ آپ کے ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس پر اطلاق انس نہیں ہے؟ اطلاق انس ہے، تو پتہ چلا جب وہ خلق ہوا ہے، پیدا ہو چکا، تو عبادت کو ساتھ لے کر آئے۔ اگر اس کو انسان کہلوانا ہے تو، کیونکہ اسی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ خدا جبرن دین ہم پر مسلط نہیں کیا، بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب دیکھیں وہ چاہے اصولی کے گھر ہو، معتزلی کے گھر ہو، یا اخباری کے گھر ہو، یا یہ کہ ایکس وائی زیڈ، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، انسان ہے یا نہیں؟ جب انسان ہے تو خدا کہہ رہا ہے میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ اب ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں عبادت تو نماز کو کہتے ہیں، روزے کو کہتے ہیں، حج کو کہتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ جب ان عبادات پر ہم غور کیے تو اس میں سن و سال کی قید ہے، طہارت ہے، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تعین سمت ہے وغیرہ وغیرہ۔ ارے بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک مسلح پر آتے ہیں، اور وہ بھی 15 سال میں۔ یہاں تو خلق ہو گئے تو پھر عبادت کیا ہے؟ کس عبادت کو لے کر خلق ہوا ہے؟ تو معصوم کہہ رہے ہیں یہاں پر عبادت سے مراد ہے علی سے تولا کرنا اور ان کے دشمنوں سے براعت کرنا۔ اچھا، تو پتہ چلا یہ عبادت خدا کی ہے، اسی لیے خدا بند عالم تولا میں بھی شامل ہے، تبرہ میں بھی شامل ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں خدا نماز نہیں پڑھتا، پڑھواتا ہے پڑھتا نہیں، روزے رکھواتا ہے رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے کرتا نہیں، زکوٰۃ دلواتا ہے دیتا نہیں، خمس دلواتا ہے خود نہیں دیتا، خدا نہیں دیتا۔ اجی خدا لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا، تو خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ غور فرمائیں کہ خدا بند عالم تولا میں اور تبرہ میں، اور پیغمبر اسلام خود واجب الوجود پر یہ واجب کیے اللہم والے من والا وعاد من عادا منصور من نصر واغسل من خذل۔ اعلان ولایت کی بات ہے، یہ اتفاق کی بات یہ ہے جب اعلان ولایت ہی یاد نہیں ہے تو بھی اللہم والے کیسے یاد رہے گا؟ اعلان ولایت ہی ان کو یاد نہیں ہے، بھول گئے بیچارے اعلان ولایت تو بھول گئے، مگر یہ ولی امر مسلمین بنا لیے، اور ولی امر مسلمین بنانے کے باعث سب سے بڑی قباحت یہ پیدا ہو گئی کہ وہ یوم کی حقیقت سے ناشنا ہو گئے۔ یہ جانتے نہیں کہ یوم کہتے کس کو ہے، یوم کا اطلاق کس کے اوپر ہے۔ جیسے یوم غدیر یہ اپنے مقام پر ایک منفرد یوم ہے، یہ غدیر کا یوم منفرد ہے، اور اسی طرح یوم عاشورہ یہ بھی اپنے مقام پر انفرادیت رکھتا ہے، منفرد ہے۔ ابھی پڑوس سے آواز آئی، ابھی پڑوس سے آواز آئی، کم از کم لاؤڈ اسپیکر بند کر کے کہتے تو بہتر ہوتا، یا کم از کم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوا کر کہہ لیتے تو بہتر ہوتا۔ تو جب آپ بھی شیعہ تو میں بھی شیعہ، تو اب دیکھیں شیعوں کے پاس کیا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر واعظ ہر ذاکر آج کی شب جب فراز ممبر پر آ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے آج کی آخری شب ہے، کہے کہ ایام ازا کی آخری شب بھی کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، تو بتائیں مسٹر
What is your answer? What about 9th ربیع الاول؟ نہیں سمجھے شاید. اچھا میں انگلش میں بول رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہیں گے 9 ربیع الاول؟ جو 9 ربیع الاول آ رہی ہے، ابھی آپ نے تازہ بات ہے، بالکل تازہ بھی، باسی بھی نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا. کل یوم میں 9 ربیع الاول ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر شاید ان کے پاس یوم عاشورہ ہے. اللہ غور نہیں کیا. غور فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل یوم، پھر دوہرا رہا ہے، کل یوم عاشورہ، ہر یوم عاشورہ ہے. تو what about 9th of ربیع الاول؟ That is also یوم عاشورہ ہے. تو آپ کس کا غم منائیں گے؟ کس کا غم منائیں گے مسٹر؟ تو کہنا ہوگا حضرت مختار جس کے سر کاٹے تھے. اچھا تو پتا چلا پھر آپ کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. ہم حسین کا غم مناتے ہیں یوم عاشورہ، اور آپ کریں کل یوم عاشورہ. کل ارضن پڑھنے والے پر بھی سبحان اللہ، بیٹھ کر سننے والوں کے اوپر میں کیا کہوں؟ سبحان اللہ. ان کے لیے 2 بار سبحان اللہ، کیونکہ وہ جو دل میں آیا پڑھ رہے ہیں. ارے ہر یوم عاشورہ کیسے ہو؟ کل ارضن کربلا، سر پر ٹوپی ہے اور کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ. اور نے کیا؟ ارے بھائی سر پر ٹوپی ہے اور کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ. ارے پیر میں نالین ہے اور کہہ رہے ہیں کل یوم عاشورہ. عاشورہ کی انفرادیت ہے، نہ سر پر، نہ ٹوپی، نہ امامہ، نہ پیر میں نالین. تو پتا چلا عاشور کے دن ٹوپی نہیں، نالین نہیں، گریبان چاک. اب جب ان کی بیٹی کی شادی ہوگی تو بتائیں اس دن کیا کریں گے؟ آپ عاشورہ منائیں گے؟ کیسے کل یوم عاشورہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کل ارضن کربلا. تو چلو یہ چوراہے کی مٹی اٹھاؤ اور کھاؤ. غنیمت جانے چوراہا کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ چوراہے کی مٹی اٹھاؤ کھاؤ. کیوں؟ ارض کربلا کی خاک میں خدا نے یہ اثر رکھا ہے جس کے سبب کعبے کا خیام عمل میں آیا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. کم از کم معلوم ہے آج کے دن ساحل باب الیقین بیت الخائم میں تقریر کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر تقریر کرنا، یا یہ کہ لاؤڈ اسپیکر اندر رکھ لینا اندر. کیونکہ مذہب شیعہ امامیہ اثنی عشری کے خلاف میں سننے کا عادی نہیں ہوں. اس میں کوئی مربت، کوئی ملاحظہ نہیں. ارے بھائی بائیکاٹ کا سبب یہی ہے. بائیکاٹ کا سبب وہ جماعت الگ ہو گئی، ہم الگ ہو گئے. دونوں جماعتوں میں علیحدگی. وجہ کیا ہے؟ وہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے علی ولی اللہ کے بغیر کچھ نہیں. وہ خونی ماتم کو بدعت کہتے ہیں، ہم اس کو عبادت کہتے ہیں. میں آج قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کیسے عبادت ہے، کیسے عبادت ہے. قرآن کیونکہ ہم اخباری ہیں، خبر پر عمل کرنے والے ہیں، ہم کوئی فضولی نہیں ہے. ہماری خلقت فضول میں نہیں ہوئی. ہماری خلقت کیا ہے بتائیں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. معصوم نے کہا اس عبادت سے مراد معرفت ہے. جہاں اس عبادت سے مراد معرفت ہے وہیں اس عبادت سے مراد علی سے محبت
دشمن آئے علی سے برات، دوری، ویلکم نہیں کرنا ہے ان کو، ہاں ریجیکٹ، ورنہ رافضی نہیں ہوں گے۔ رافضی کس کو کہتے ہیں؟ رفضا سے رافضی ہے، جو بھی علی کا دشمن ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ تو علی کو چاہ رہے ہیں نا، یہ دیکھو مقام علی اگر لے لیے تب بھی وہ دشمن ہے، حق علی لیے تب بھی وہ دشمن ہے، اپنے آپ کو امام کہلوائے تب بھی وہ دشمن ہے، اپنے آپ کو نائب کہلوائے تب بھی وہ دشمن ہے۔ یاد رکھو، عرض کا جملہ کہہ رہا ہوں، بیداریاں دیکھوں گا، عرض کا جو امام ہوتا ہے معراج میں جا کر اللہ ہوتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے آواز بلند۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں معصوم کہہ رہے ہیں آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم منانا، اور کوئی امتی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا عبادت کہتے ہیں ان کی خوشی میں خوش ہونے کو اور ان کے غم میں غم منانے کو۔ جو آپ یکم ماہ محرم سے سیاہ لباس پہنے وجہ اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور جو گھر میں بچہ پیدا ہو اس پہ نماز نہیں واجب ہوئی، وہ کون سی عبادت ہے جس کی بنیاد پر اس کو عابد کہا جائے؟ تو کہنا ہوگا جیسے ہی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا خوشی اور غم کو لے کر ظاہر ہوا، اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے، روزہ رکھنے والے کو نہیں کہتے، حج کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، بلکہ معصوم کرے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وأجلوا بماء ولائتنا ويحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا۔ شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر خوشی ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر غم کدا ہے تو وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا شیعہ اس کو کہتے ہیں جو محمد والے محمد کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غم منائے، یہ خدا کی عبادت ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلا۔ دیکھیں جو بھی پیغمبر کربلا کی زمین سے گزرا اس کے جسم سے خون نکلا یا نہیں؟ بولو یہ خون کیسے نکلا؟ اور یہ کس کی بارگاہ میں مناجات کی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ نے جب چاہا کہ ان کو بھی ناصروں میں شمار کرو تو جسم سے خون نکلوایا، کیونکہ خوشی میں خوش ہونا، غم میں غم کرنا یہ عبادت خدا ہے۔ تو میں شیعہ کس کو کہتے ہیں وہ واضح کر دیا۔ علی سے محبت اور ان کے اعداء سے نفرت، یہ ہے عبادت۔ اور پھر ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونا، یہ ہے عبادت۔ اب ایک لفظ چھوٹ گیا، اس کو بھی مکمل کر دوں۔ شیعہ ہو گیا، ابھی نہیں کہنا آئندہ سے جو نماز پڑھے وہ شیعہ، حدیث سنا دیا میں، اس کے بعد نہیں کہنا وہ آپ کے مذہب میں ہے، اللہ کو وہ شیعوں سے کوئی لینا ہی دینے نہیں ہے۔ ہاں، اور خدا ان سے سوال کرنے والا ہے، ڈالو جہنم، ان سے کیا سوال کریں گے؟ اب کیا سوال؟ یہ مصلی سے اٹھ کر سیدھا ادھر آیا ہے، ارے بھوکا آیا ہے، روزہ رکھتے رکھتے ماہ رمضان میں مر گیا، ڈالو ادھر۔ ہاں، اور کوئی غم حسین جاں بحق ہو جائے تو حسین کہتے ہیں تیرا بھی داغ اٹھا لیا۔ ہر جنگ وہ شکم سے یزیدی لشکر سے آیا، مگر حسین کی غربت کو دیکھا، اپنا سر زمین پہ پٹکا، کتابیں بھی نہیں پڑھتے،
کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، مخاطب پڑھیں، دھرے پڑھیں، پڑھو، اس میں مل جائے گا۔ کتاب کا نام بتا رہا ہوں، بحور الغمہ، اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ یزیدی لشکر کا سپاہی آیا، اپنا سر زمین پہ پٹکا، بچا کیا تھی؟ حسین کی غربت دیکھا، حسین کی تنہائی دیکھا، جاں بحق ہو گیا۔ جیسے ہی جاں بحق ہو گیا، حسین آگے بڑھے، اس کا سر اٹھایا، اپنے پہلو پہ رکھا، رکھ کر کہہ رہے ہیں جا تیرا بھی داغ اٹھا لیا، تیرا بھی داغ اٹھا لیا۔ چند لمحے قبل وہ کدھر تھا؟ یزیدی لشکر میں تھا، مگر جو غم حسین میں حسین کی غربت دیکھ کر سر پٹکا تو خون بہنے لگا، تو خون بہاتے بہاتے مر گیا۔ حسین یہ نہیں کہہ رہے حرام، بلکہ حسین کہہ رہے تیرا بھی داغ، تیرا بھی داغ۔ اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ اب مومن کون؟ مومن عالم ارض سے نہیں ہے، عالم ناسور سے نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں ہے۔ عالم ارواح میں خدا نے جو 3 کلمے دیے تھے، اس کا اقرار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ عالم ناسود میں اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے براعت، اور آل محمد کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں جو غم منا لے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ نہ تعریف شیعہ سے واقف، نہ تعریف مومن سے واقف، مگر یہ کہ شیعہ کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو شیعہ وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو روزے رکھے، اور جو نمازیں پڑھے ان کے لیے سانپ ہے، گرگٹ ہے، بچھو ہے۔ نہیں، جو ولایت کا منکر ہے اس کے لیے سانپ ہے، بچھو ہے، گرگٹ ہے، تمام ڈشز موجود ہے۔ ہاں، ہر ایک نئے قسم کی ڈش رکھا ہے اللہ۔ دشمنانے ہے گھر کے لیے درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ نہیں نہیں نہیں، اتنی آواز سے کام چلنے والا نہیں ہے، آواز نہیں بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی جو 1 بجے ہے مجلس، ہمارے قلب جواد میاں کا جواب دوں گا۔ کس کا؟ قلب جواد سلم ہوگا۔ خوش ہونے والے خوش ہو، خاموش بیٹھنا ہے خاموش بیٹھو۔ ہاں، ابھی تو سلم ہو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سلم ہو۔ قلب جواد سلم ہو کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو وہ بک رہے تھے، ان کی بکواس کا اب دیکھیں میرے کام ہے سب کو سدھارنا۔ ابھی تو میں ہی تنہا رہ گیا ہوں، جو غلطی کرے اس کو ٹوکوں، کیونکہ وہ جتنے بھی ہیں اخلاق کی پیکر ہیں۔ ہاں صاحب، غلطی نہیں کر رہا ہوں، اخلاق کا پیکر ہے۔ اب سن لیں، یہ آخری شب ہے جی، کل کا جو دن ہے وہ ایام عزا کا آخری دن ہے۔ اور چنانچہ آخری دن خاموشیوں میں نہیں گزارنا۔ کیا؟ تعزیہ اور چپ۔ تو میں کہوں گا چپ۔ میرا یہی لب و لہجہ لوگوں کو برا لگتا ہے، برا لگے میں کیا کروں؟ آپ کو ان کی ادائیں پسند ہیں، میرا لب و لہجہ پسند نہیں ہے۔ ارے میں دشمنان اہل بیت کے لیے یہ لہجہ استعمال کرتا ہوں۔ آپ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ نہیں، شاید ہو سکتا ہے آ جائے، شاید ہو سکتا ہے۔ اجی وہاں یقین کی منزل میں ہے رسول خدا اعلان ولایت کرنے والے، یقین کی منزل ہے کہ رسول خدا اعلان کریں گے، مگر خدا کہہ رہا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو چنانچہ کل 8 ربیع الاول ہے، شیعہ ہیں تو دیکھو کربلا والوں کو کیسے رخصت کرنا ہے، خاموشی میں نہیں، اگربتی لے کے نہیں، نہ موم بتی، نہ اگربتی نہ موم بتی، وہ اگربتی قبرستان میں چھڑاؤ۔
نہیں، ہم کو روتے ہوئے رخصت کرنا ہے، ماتم کرتے ہوئے رخصت کرنا ہے، جتنا ہو سکے خونی ماتم کرتے ہوئے رخصت کرنا ہے۔ تو ایک بڑے مشہور مثل ہے کہ نخل کے لیے بھی ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں، نخل کے لیے اخل۔ یہ دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے، یہ پرچہ یہیں کا نکلا ہوا پرچہ ہے، جس کو یہ ہے باب العلم، باب العلم یہیں کا پرچہ ہے۔ سارا پرچہ سنانا نہیں ہے، صرف 2-4 جملے ایک درود کا تحفہ پیش کرنا بابا۔ 40 کے روز 1875 عیسوی میں، کب؟ 1875 میں جب پہلی جنگ آزادی کے شعلے بھڑکے اور انگریزوں کا قتل عام ہوا تو بہت سے نامی گرامی افراد کو انگریزوں نے اپنا دشمن سمجھتے ہوئے باغی قرار دیا اور سر فہرست ان لوگوں کے نام درج کیے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو دوبارہ اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے استقامت جنگ احمد علی خان کو ایک انگریز جنرل کی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ کس کو؟ استقامت جنگ احمد علی خان کو گرفتار کر لیا اور اس نے ایک بار گرفتار کر لیا، جبکہ یہ قتل نواب موصوف نے نہیں کیا تھا۔ نواب صاحب یہ قتل نہیں کیے تھے۔ قبل اس کے کہ آپ کو سزا ہوتی، آپ کا ہم نامی اصل قاتل کانپور سے گرفتار کر لیا گیا۔ تو اصل قاتل گرفتار ہو گیا، اس کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم نامی تھا قاتل، یہ نہیں تھے قتل کرنے والے۔ ایک درود کا تحفہ پیش کریں۔ یہ ذہن میں نا کہ یہ تعزیہ کب اٹھتا تھا؟ یوم 40 کے یوم یہ تعزیہ اٹھتا تھا، مگر چونکہ ان کو گرفتار کر لیا جس کے باعث وہ تعزیہ نہیں اٹھا سکے۔ موصوف کو خلق تھا کہ وہ اس برس حسب دستور اپنے جنت امجد کا قائم کردہ تعزیہ نہیں اٹھا سکے۔ موصوف نے اس تعزیے کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم شہادت یعنی 8ویں ربیع الاول کو خاموشی سے اٹھانے کا اعلان کیا۔ کون کیا اعلان؟ استقامت جنگ احمد علی خان صاحب نے یہ طے کیا کہ یہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری یہ شہادت کے روز یہ تعزیہ اٹھائیں۔ جہاں عوام ان کے اس اعلان سے حیرت تھی، وہیں انگریزی حکام کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ آخر 40 کے بعد یہ جلوس عزا کیسا؟ جب حکام نواب صاحب سے رجوع ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تعزیہ بروز چہلم اٹھاتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی نااہلی کے سبب سے میری بیجا گرفتاری ہوئی اور تعزیہ اٹھانے کی سعادت سے محروم رہ گیا۔ چنانچہ میں نے منت مانی ہے کہ اب یہ تعزیہ میں ہر سال 8ویں ربیع الاول کو ہی اٹھایا کروں گا۔ انگریزی حکام چونکہ پشیمان تھے، لہذا انہوں نے جلوس میں حائل ہونے سے گریز کیا اور نواب صاحب کو اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ جلوس میں کسی قسم کا جنگی باجا وغیرہ نہ بجایا جائے اور وہ مکمل طور پر خاموشی سے جلوس رہے۔ خاموشی سے جلوس ہے۔ یہاں سے اس تعزیے کی بنیاد پڑی جس کو چپ تعزیہ کہا گیا۔ پھر آگے چل کر استقامت جنگ احمد علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام عمر نبھایا اور اپنے آنے والی نسلوں سے یہ وصیت بھی کر دی کہ اس جلوس کی انفرادیت کو برقرار رکھا جائے۔ کس کو نصیحت کی؟ وصیت کس کو کی؟ اپنی
اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کی کہ اس کی انفرادیت باقی رہے، اور یہ ہر سال 8 ربیع الاول کو لکھنؤ میں خاموشی کے عالم میں یہ تعزیہ اٹھائے۔ اب ہمیں کیا پتا ہے استقامت جنگ احمد علی خان کی نسل یہاں تک آ گئی۔ اسی لیے کہا نقل کے لیے عقل چاہیے، اور چنانچہ خاموشی کے عالم میں اتنا بڑا دن، خاموشی کے عالم میں تعزیہ اٹھے۔ یکم ماہ محرم سے جہاں بھی تعزیہ اٹھ رہا ہے، گریوزاری ہو رہے، ماتم ہو رہا ہے، مگر ایام عزا کا آخری دن، امام حسن عسکری کا تابوت، اور خاموشی کے عالم میں۔ اب جب تک آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہیں گے، ہم بھی یہ سناتے رہیں گے۔ برائے کرم آپ لکھ دیجئے اپنے ساتھ، شیعہ کے ساتھ اصولی لکھیے، ہم کیئر بھی نہیں کرتے آپ کو، ڈونٹ کیئر یار، ہم نہیں کیئر کرتے آپ کو۔ اگر آپ اصولی صرف لفظ شیعہ کہہ کر، اب یہ بڑا مرکزی بڑا جلوس، کائے کا بڑا جلوس ہے؟ اب یہ ہے ایک بھیڑیے کے پیچھے سارے بھیڑیے جاتے ہیں، سامنے کے بھیڑیے کو کنٹرول کرنا ہے، سامنے جو بھیڑیا رہتا ہے اس کو کنٹرول کر لو۔ اب وہ بھیڑیا جدھر گیا یہ بھی ادھر گئے، نہیں ہم یہ تعزیے کی توہین نہیں دیکھ سکتے، آپ لکھ لو اصولی، اس کے بعد جو چاہے کرو، صرف لفظ شیعہ کہہ کر یہ اگربتی نہیں۔ یہ اگربتی کہاں سے آئی؟ اگربتی کی بھی تاریخ ہے، یہ تاریخ حیدرآباد میں بنی، اس کی تاریخ سے میں واقف ہوں۔ اب اس کا بھی ذکر کروں تو بات اور بڑھ جائے گی، وقت طولانی ہو جائے گا، اور یہ کہ نیند کا غلبہ طاری ہوگا۔ جو حضرات کو بار خاطر گزرا ہے ان کے لیے اور نیند درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے والا۔ وہ اپنی نسل کو وصیت کرے، اپنی نسل کو وصیت کرے ہیں۔ استقامت جنگ احمد علی خان صاحب اپنی نسل کو وصیت، اللہ جواب آیا نہیں ہم لوگ یتیم لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ یتیم ہیں، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پر جب امام قائم ہے ہم امام کیوں بنائیں گے؟ جب امام موجود ہیں تو ہم یتیم نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا جو یتیم لوگ ہوتے ہیں وہ امام بنا لیتے ہیں، نائب امام بنا لیتے ہیں، یتیم خانے کے بچے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کر بابا۔ چلو یہ بھی ضروری تھا، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے مگر میرے لیے ضروری تھا، میں اپنا حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 1 بجے ہمارے مشتاق بھائی کے دولت خانے پہ مجلس ہوگی، اختتام مجلس پر تابوت برآمد ہوگا، زنجیر زنی کرتا ہوا حسین پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہاں پر مجلس پرسہ، جیسے مجلس پرسہ کے تک اختتام عمل میں آئیں گے، پھر عزادار ماتمدار خونی ماتم کرتے ہوئے آخری لمحے تک، جب یہ یقین ہو گیا کہ سورج ڈھل چکا تو اس وقت تک ماتم کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی خاموشی نہیں ہے، کیونکہ ہم
عبادت خدا میں مشغول ہیں، عبادت خدا میں مشغول ہیں۔ آ جاؤں میں اب اپنے اصل مقصد کی طرف، خادم جو یہاں پر پڑھنا چاہتا تھا وہ ذکر کا آغاز کروں۔ یہ میری شاید تیسری یا چوتھی تقریر ہے شہید پر۔ کائے پر؟ شہید پر۔ اتفاق کی بات یہ ہے، ذہن بنا، حال ہی میں ایک نماز میت پڑھانے کے لیے گیا۔ جب نماز میت پڑھایا، تلقین کے لیے داخل ہوا، ادھر دیکھ رہا ہوں من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدہ، پھر دوسری قبر پہ گیا، ہر ایک 2-3 خبریں چھوڑنے کے بعد اتنے تختیوں پر من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدہ 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 شہیدہ، کہیں لکھا ہوا ہے مغفورات، کوئی کر رہا ہے طائبہ۔ تو میں نے کہا اسی پر تقریر کرنا چاہیے، آخر شہیدہ ہے کون؟ شہید کہتے کس کو ہیں؟ علی کی محبت اور شہید۔ علی کی محبت کا آغاز یہاں سے نہیں ہے، عالم ناسور سے علی کی محبت کا آغاز نہیں ہے، کیونکہ مومن کو شہید کہا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم مومن کب سے ہے، ہمارا آغاز کہاں سے ہے؟ تو کہنا ہوگا کہ ہمارا آغاز ہے عالم ارواح سے۔ جیسے ہی ہم نے اقرار کیا اللہ کی توحید، محمد عربی کی نبوت، علی ولی کی ولایت، ہاں کہتے ہی خدا بند عالم نے کہا تم مومن ہے۔ جیسے ہی خدا مومن کہا، خدا بند عالم محبت کرنے لگا، مومن سے خدا محبت کرنے لگا، اور جب خدا محبت کرا ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو داخل کر دیا۔ محبت اہل بیت آسانی ہے، یہ کوئی 4 رکعتی نماز نہیں ہے کہ نیابت میں پڑھی جائے، یہ کوئی ماہ رمضان کے روزے نہیں ہیں نیابت میں XYZ رکھ دے، یا یہ کہ امیر ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے، مسکین کو کھانا کھلا دے رہے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جب تک اہل بیت سے محبت محال ہے، پہلے خدا نہ کرے۔ خدا جب محبت کر لیتا ہے تو اب ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو راسخ کر دیتا ہے، اور جب خدا محبت کرتا ہے تو ایسے کو شہید کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، شہید جاننے والے کو کہتے ہیں، شہید جاننے والے کو کہتے ہیں۔ ارے وہ جو خبر پر تختی لگی ہوئی ہے تو اس کی تو زبان بند ہے، لگانے والے سے پوچھو کیوں یہ انتقال مکانی کرنے والے کے نام کے ساتھ تم نے شہیدہ لکھا؟ شہید تو اس کو کہتے ہیں کہ جو جاننے والا ہو، اور شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا گواہی میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ نہ جانے۔ تو اس سلسلے میں شاید کاظمین میں پڑھ چکا ہوں کہ شاہد اس وقت تک شہادت نہیں دے سکتا جب تک کہ خود شہید نہ بنے۔ شاہد کے شہید بننے کے بعد شہید کی گواہی قابل قبول ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت لے کر اٹھا ہے، تو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو اس کی گواہی کے لیے پہلے آپ خود شہید بنے، یعنی جاننے والے بنے۔ جب جاننے والے بن گئے تو اب شاہد بنو۔ تو یہ طے ہوا کہ آپ اور ہم بھی آنے واحد میں شہید بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ شاہد لغیر ہی، شہید لذات ہی، شہید لذات ہی، اپنی ذات کے لیے ہم شہید ہیں، اور شاہد لغیر ہی ہے، یعنی غیر کی گواہی دینے کے لیے شاہد ہوئے ہیں۔ کمال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں،
اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے والوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر اخباریوں کے خوف سے اشہدو ان علیاً ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کس بنیاد پر اشہدو ان علیاً ولی اللہ؟ تم گواہی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ شاہد نہ ہو، شہید نہ ہو، اور جو شہید ہوتا ہے اسی پر اطلاق سچا ہے۔ کیونکہ گواہی سچے کی، صادق کی قبول ہے، جھوٹے کی گواہی نہیں، جھوٹے کی گواہی نہیں۔ وہ گواہی اس وقت تک نہیں جب تک کہ مشاہدہ نہیں، گواہی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ علم نہیں۔ یہ تو عالم ناسوت کی باتیں نہیں ہیں، یہاں علی ولی اللہ کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں، کتابوں میں علی ولی اللہ نہیں، عالم ارواح میں طے ہو چکا، خداوند عالم عالم ارواح میں طے کر چکا۔ الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پتہ چلا عالم ارواح کا رب، عالم ارواح کا رب عالم ناسوت کا لا الہ الا اللہ ہے۔ عالم ناسوت میں آ کر لا الہ، عالم ارواح میں نفی نہیں ہے۔ اور فرمائیں عالم ارواح میں نفی نہیں ہے، وہاں صرف اقرار ہے، ہاں کہنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ عالم ارواح میں اقرار کس نے لیا، کون تھا؟ کیونکہ یہاں پر تو توحید کی گواہی ہے، رب کی گواہی ہے، ہاں کہنا ہے۔ تو لینے والا کون، کس نے لیا؟ اصولاً اللہ کو لینا چاہیے، اصولاً اللہ کو لینا چاہیے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ عالم ارواح میں جو گواہی لی گئی، پہلی گواہی، یہ پہلی گواہی لینے والا کون تھا؟ تو معصوم کہہ رہے ہیں اللہ کا رنگ تھا۔ اگر سنی ہوئی بات ہے تو کہتے نا کچھ سی بات پڑھوں گا میں، ایسا نہیں ہے، بہت ہے اللہ کا دیا۔ ہاں الحمدللہ، ساری رات پڑھ سکتا ہے خادم، کل کا سارا دن پڑھ سکتا ہے، اگر نہ پڑھو تو آنے والے سال پھر ممبر پر نہ آنے دے، اتنا پڑھ سکتا ہوں۔ مولا کا دیا بہت ہے، رٹی رٹائی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، نہیں، جب سب کا استاد ہوں، جب سب کا میں استاد ہوں، یہ میرا رجس ہے، میں آپ کہیں گے دیکھیے ممبر پر آ کر بالکل استاد ہوں، دائیں جانب والے کا بھی استاد ہوں، بائیں جانب والے کا بھی استاد ہوں، ہر ایک کا میں پڑھا سکتا ہوں تم کو بھی، کیونکہ تم نہ توحید سمجھے، نہ معنی توحید سمجھے، نہ رب سمجھے، نہ اللہ سمجھے، اللہ تم کو سمجھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا رنگ تھا۔ اللہ کے لیے رنگ مانا جاتا ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت ہے، صبغۃ اللہ، اس کے معنی ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اور معصوم کہہ رہے ہیں اللہ کا رنگ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نہیں ہے، اللہ کا رنگ تو ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں نے اقرار لیا۔ تو پتہ چلا اللہ کا خود یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ ہے کہ جو بھی پوچھ رہا ہے اس کو رب بولے۔ کیا بولے؟ رب، اللہ کا خود ارادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا علی تم پوچھو، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
علی کو یہ اختیارات کیسے حاصل ہوئے؟ علی کیوں پوچھ رہے ہیں بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں علی؟ اور اتفاق کی بات یہ ہے خاموش بیٹھنے والوں کے لیے، اتفاق کی بات یہ ہے الستو بربکم کی صدا پر سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے وہ ہاں کہہ دیے تو خدا نے کہا اب تم خاتم، اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا جو سب سے پہلے اقرار لینے والے کو رب بولے وہ خاتم ہو گیا۔ اور یہی سبب تھا کہ خداوند عالم نے معراج میں بھی انہی کو بلایا۔ تم سبقت کیے ہیں، سب سے پہلے ہاں بولے، سب سے پہلے ہاں بولے، اب تمہیں کو میں جلوہ دکھاؤں گا۔ جلوہ تو چھوٹی بات ہے، نہیں جلوہ تو موسیٰ کے لیے ہے۔ آ جاؤ تم کو حقیقت دکھاؤں گا، تم کو حقیقت دکھاؤں گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلا۔ چلیں کیوں علی ولی سے خداوند عالم نے اقرار لینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ بس اسی پر ذکر ہے میرا۔ علی کیوں؟ وجہ خدا خود پوچھتا، جبکہ یہ ایک درخت میں قوت گویائی پیدا کرتا۔ جب درخت میں قوت گویائی پیدا کرا تو موسیٰ کلیم اللہ ہوئے۔ تو عالم ارواح میں کیوں علی؟ علی تم پوچھو الستو بربکم۔ علی نے بھی ٹھاٹ سے پوچھا بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں کہنے والے ہاں کہہ دیے، آپ اور ہم بھی ہاں بولے، اور جو علی ولی اللہ کو تبرک سمجھتے ہیں وہ نہ بولے۔ نہیں ان کے مذہب میں نہیں ہے علی ولی اللہ، آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کیوں۔ الستو بربکم لا فرق بین نور الربوبیہ و نور الولایا۔ نور ربوبیت اور نور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کوئی فرق نہیں ہے چاہے اللہ پوچھے، گاوٹ ہے کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرما رہے ہیں، چاہے اللہ پوچھے چاہے اللہ پوچھے۔ علی مولا درود کا توبہ پیش کرے بابا نے بلال۔ بڑی تفصیلی مجلس پڑھ کر آیا ابھی۔ ہاں یہی اللہ پر ہم سے کہہ رہے ہیں، ان کے والد کہہ رہے ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ نجس ہیں، کافر ہیں، وہ جو بھی ہے۔ اب اس کے بعد میری کلپ، یہ دیکھو علی کو اللہ کہتے ہیں۔ چپ بھائی تو نہ اللہ سمجھانا علی سمجھا، علی سمجھانا اللہ سمجھا، سر پہ ٹوکری آ گئی، اتنی بڑی ٹوکری پہن لے کے بیٹھا، اللہ سمجھے ہی نہیں۔ اس قبل کی مجلس میں نے کہا اتنا مجمع تو نہیں تھا، سن لے، یہ اس میں مکتوبی کو اللہ کہتے ہیں، اس میں صوتی کو اللہ کہتے ہیں، اس میں تصوری کو اللہ کہتے ہیں۔ ہم نہ اس میں صوتی کو اللہ کہتے ہیں، نہ اس میں مکتوبی کو اللہ کہتے ہیں، نہ یہ کہ اس میں تصوری کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو کاغذ پر آ گیا وہ اللہ نہیں ہے، ہاں وہ اس میں اللہ ہے جو تصور میں بھی آیا، اسیر قلم ہوا، کرتاس پر محدود ہوا، اسیر صوت ہوا۔ اسیر صوت اللہ کو مان کر وہ ہمارے بالمقابل ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو غنیمت جان لو، جو اسم کے اسیر ہو رہا تھا علی نے اپنی طرف نسبت دے لی، علی اپنی طرف نسبت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مخلوق میں ہوں۔
درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. باتیں بڑی بڑی ہیں جو آج تک مسئلہ وضو کو حل نہیں کرے. اب ان کے کیا سمجھ میں آیا ولایت؟ وضو کا مسئلہ حل نہیں ہوا بھائی. کوئی 3 چلو میں ہے تو کوئی 10 چلو میں. وہ ایک ٹی وی چینل ہے نا، ہادی پادی کیا ہے وہ، اس پر دیکھیں آپ وضو کا طریقہ. تو وہ وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں صاحب موصوف. پانی لے کر کیا کیے؟ 3 مرتبہ مارے منہ پہ تماچے، پھر لیے پانی. یہ چینل پر ہو رہا ہے. اب کتنے چینل برباد ہو رہے ہیں. یہ ہاتھ پہ لیا 3 بار. ارے بابا 3 چلو میں وضو ہے یار. یہ ہے اسراف. ماتم میں جب ہم خون بہاتے ہیں کہتے ہیں اسراف. نہیں، وہ اسراف نہیں ہے، یہ ہے اسراف. آپ جو 3 چلو میں وضو ہوتا ہے، چہرے پر 3 چلو، سیدھے ہاتھ پر 3 چلو، بائیں ہاتھ پر 3 چلو. اللہ اللہ اللہ. تو پتا چلا ہے آپ کو بہت پسند ہے فگر. یہ طے نہیں ہوا وضو کیسا کرنا. تو اب ولایت کیا سمجھ میں آئے؟ آؤ اب ہم سے سنو، ہم بتائیں گے کیوں علی ولی سے خدا کہہ رہا ہے. ایک جز و خادم پیش کر دیا. لا فرق بین نور الربوبیت و نور الولایا لأن الولایا جزء من التوحید و جزء من النبوہ. ولایت کا ایک جز توحید اور ایک جز نبوت ہے. اب اس کا ترجمہ ہر ایک اپنے اپنی عقل کے اعتبار سے کر رہا ہے، عقل کو حجت سمجھ کر رہا ہے. تو ایک جز توحید ہے، ایک جز نبوت ہے. خدا نے چاہا کہ بتا دوں کہ ولایت سے کیا ظاہر ہوتا ہے. ولایت سے کیا ظاہر ہوتا ہے. اب ولایت کیا ہے سنیں. کیوں خداوند عالم علی سے کہہ رہا ہے ولایت کہتے ہیں علم کو، ولایت کہتے ہیں قدرت کو، ولایت کہتے ہیں حکومت کو، ولایت کہتے ہیں تصرف کو. ولایت تصرف کو کہتے ہیں. اور تصرف کے یہ معنی بتائے گئے ہیں. یہ تصرف کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جو چاہے کرے. ہائے 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 ہائے. تصرف کی جو تعریف کی گئی ہے، کچھ کا کچھ کر دے. یعنی تھا کچھ کر دیا کچھ. یا اللہ غور نہیں کیے. تھا کچھ کر دیا کچھ. ہے کون ولایت؟ کر دیا کیا؟ لا الہ الا اللہ. درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. بات واضح ہو گئی. تصرف کس کے اختیارات میں ہے؟ تصرف ولایت کے اختیارات میں ہے. تصرف قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ قادر ہے. اللہ قادر ہے، علی قدرت ہے. اللہ علیم ہے، علی علم ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ حاکم ہے، علی حکم ہے. علی حکم ہے. تب علی کا اختیار ہے. کیسا اختیار؟ اللہ کہلوائے. اللہ کہلوائے. حجاب ہٹا کر لا الہ الا اللہ منوائے. یعنی یہ ہے اختیارات علی کے. علی کے اختیار. جبکہ اللہ معراج میں بٹھایا، رسول خدا اللہ بولے، علی حجاب ہٹایا.
علی حجاب ہٹا کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے اختیارات ولایت کے، درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ اب اس آئینے میں ان کو دیکھیے، ان کو جو اپنے آپ کو ولی امر مسلمین کہتے ہیں، ولایت فقیہ، اللہ یہ کہاں فقیر آیا بھائی، ولایت فقیہ، بات بری لگی درود پڑھیے، اچھا بات بری نہیں لگی بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ ابھی آغاز میں کہہ دیا کہ ما خلقت الجن والانس کی تفسیر میں ہے علی سے محبت کرنا، ان کے دشمنوں سے براعت کرنا، تو بھئی وہ براعت کا سلسلہ تو جاری ہے، میں کر رہا ہوں تو آپ کیوں خاموش بیٹھے؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہے، نائب امام ہے۔ سنو امام کس کو کہتے ہیں، ایک بات آئی ذہن میں، امام کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ؟ پس امام وہی ہو سکتا ہے، امام پس وہی ہو سکتا ہے جس کی فضیلت اللہ کی فضیلت ہو۔ اب پڑھو سیلو مجالس کو بذکر علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ امام ہے، ان کا ذکر اللہ کا بنتا ہے، درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے تو علی کو حجت اللہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا حجت اللہ؟ وجہ کیا ہے علی حجت اللہ ہونے کی؟ اس لیے علی حجت خدا ہے کہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اب ضرورت نہیں ہے خدا کے ذکر کرنے کی۔ ہاں اگر کسی کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو یا علی بولو، کیا بولے؟ یا علی کہہ دے، جیسے ہی یا علی کہے وہ یا محمد ہو گیا، یا اللہ ہو گیا، درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے۔ سنو حقیقت امام، سنو کہ حقیقت امام کیا ہے؟ خدا جس کو خزانہ کہتا ہے اس کو رسول خدا امام کہتے ہیں۔ خدا کس چیز کو چھپا کر رکھا تھا؟ خزانے کو، وہ خزانہ ہے۔ اب اس خزانے کو خدا نے اول مخلوق کے باطن میں رکھا، جب اول مخلوق کے باطن میں یہ خزانہ رکھا، اول مخلوق کو دیکھنا حق کو دیکھنا ہو گیا، کیونکہ باطن کی وجہ سے، باطن کی وجہ سے من رانی فقط رال حق ہو گیا، فقط رال حق۔ تو چنانچہ خداوند عالم کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ، یہ میں ہے امام۔ یا اللہ، غور فرمایا؟ آ رہا ہے لطف کیا نہیں؟ اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا، کیا 1 گھنٹہ ہو گیا تو نعرہ اقبالی؟ خداوند عالم کرا میں چھپا ہوا، تو یہ جو میں ہے امام ہے، کیونکہ اللہ کے لیے حجاب ماننا کفر ہے، اللہ کے لیے حجاب ماننا کفر ہے، تو اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، میں چھپا ہوا، تو کون ہے؟ امام ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خزانہ۔ کس کا خزانہ؟ اللہ کا خزانہ، اللہ کا خزانہ۔ تو خداوند عالم نے اس خزانے کو اول مخلوق میں رکھا، تو اب جب اول مخلوق میں آیا یہ خزانہ، تو اب یہ خزانہ ظاہر ہوا یا چھپا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا،
ظاہر ہو گیا، دو کے درمیان ظاہر ہوا، دو کے درمیان ظاہر ہوا، ورنہ وہ حجاب میں تھا، چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا ہے، اب چھپا ہوا رہے گا، چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا رہے گا۔ خداوند عالم اس خزانے کو اول مخلوق میں رکھا تو اول مخلوق جانتی ہے وہ خزانہ کیا ہے، اور وہ خزانہ کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں کوئی فرق، کیونکہ میں چھپا ہوا تھا، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلا۔ ابھی دلیل دے رہا ہوں چھپے ہوئے کی، چھپے ہوئے کی دلیل دے رہا ہوں کہ کیسا چھپا ہوا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو خزانہ چھپا ہوا تھا وہ چھپا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، علماء کا مجمع ہے یار، یہ بات تو بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جانی چاہیے تھی، پتہ نہیں کون سی چیز بیچ میں حائل ہوئی جس کے وجہ سے یہ میرے جملے آپ حضرات تک نہیں پہنچے۔ خزانہ چھپا ہوا، چھپا ہوا، اس کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں خزانہ چھپا ہوا نہیں ہے، جہاں خزانہ چھپا ہوا نہیں ہے، بے حجابی میں ہے، جہاں خزانہ چھپا ہوا نہیں ہے، بے حجابی کے عالم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ سے ملا۔ پیغمبر اسلام معراج میں کہہ رہے ہیں اللہ سے ملا، کیونکہ وہ خزانہ ان کے لیے حجاب نہیں ہے، جس کے لیے بے حجابی میں ہے وہ اللہ کہہ سکتا ہے، جس کے لیے حجاب ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا۔ علی 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 نصیری کو جلانے کا سبب جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ، کیونکہ نصیری امام کو اللہ بولا۔ ظاہر دیکھا نا، ظاہر کیا ہے؟ امامت ہے، ظاہر امامت کو دیکھ کر اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہ دستور بنایا، یہ لا بنایا ہے کہ دیکھو میں امام ہوں مگر بولنا نہیں ہے، اور وہ جس کو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ میں ہے مگر بولنا نہیں ہے۔ لیکن لفظ نہیں ہے میرے پاس، احتیاط سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ حضرات یہ چاہتے ہیں میں پھنسوں، خدا کی قسم، ارے کبھی زمین ہاتھ میں نہیں آتی، پکڑو زمین کو، پکڑو، جس دن تم زمین کو پکڑ لیں گے سمجھو میں گرفت میں آ گیا۔ میں آپ کی گرفت میں آنے والا نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں، جا معروضہ کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ہوں، بولنا نہیں ہے۔ پتہ چلا جو اللہ ہے اس کو امام نہیں بولنا ہے، جو امام ہے اس کو اللہ نہیں بولنا ہے۔ نصیری کی یہ غلطی تھی، وہ امام کو اللہ بولا، امام کو اللہ بولا، جیسے کہ رسول خدا جس وقت خدا دکھایا تو امام کو دکھایا، نہیں بولے اس وقت، نہیں بولے جب حجاب ڈالا، جب حجاب ڈالا تو اس وقت بولے، کیونکہ امامت چھپ جائے تو الہ
اللہ دودھ کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلند. چلے محنت تو چیز بھی تھوڑی یا نہیں ہوئی یا یہ کہ صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے حضرات کا؟ ضائع تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ مولا سلامت رکھے. آخری دن ہے، بھگت لیجئے. آخری دن ہے. ابھی تو غنیمت جانیے کہ میں بہت لائٹ پڑا رائے پر، مراجع پر، ورنہ میرا تو ارادہ جب سے قلب جواد میاں کی کیسیڈ آئی ہے، اپنی بھی کیسیڈ آن ہو گئی. مگر کل تو پڑھوں گا میں 1 بجے تھوڑا بہت تو، اور میں سمجھاؤں گا کتا کس کو کہتے. میں سمجھاؤں گا کتا وفادار ہوتا ہے. میں سمجھاؤں گا قلب جواد کو. قلب کے معنی ہیں بچوں کتا، بچوں کے لیے بھائی بڑے واقف ہیں. قلب کہتے ہیں کتے کو. تو کتے کو سمجھانے کے لیے میں کتا لاؤں گا اور یہ بتاؤں گا نمازی کتے سے غیر نمازی کتا جنت میں جا رہا ہے. روزے دار کتے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو وہ کتا جو روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ سو کر المومن الموالی عارف بعلی عابد وإن یوبت. مومن موالی وہ ہے ہر چند کے بظاہر وہ عبادت گزار نہیں مگر عبادت گزار ہے. کیوں کہ دل میں علی کو لے کر سویا. دل میں علی کو لے کر سو گیا تو کیا ہو گیا؟ عابد ہو گیا. علی کو لے کر سو جاؤ عابد ہے، علی کو چھوڑ کر نماز پڑھو زنا ہے. جھوٹ دیکھو آپ، بچے بول رہے ہیں. بچے ان کے بڑے ہمارا نام سن کر خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے بڑے قلب صادق صاحب وہ خاموش ہو جاتے ہیں ہمارا نام سن کے. اب یہ بچے اٹھ رہے ہیں. طفل مکتب جانتے کچھ نہیں. اخباری اس کو نہیں کہتے، اخباری اس کو نہیں کہتے. پتہ چلا اس کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے اس کو نہیں کہتے میں کسی کو تو کہتے ہیں نا. اسی لیے یہ کھولنے سے پہلے سوچنا کہ کیا بول رہے ہیں، کس کے خلاف بول رہے ہیں. اخبار معصومین پر عمل کرنے والے کے خلاف کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جواب آیا کتے کا کام ہے بھونکنا. آپ کو پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، میں اخباری ہوں، مجھے جواب آیا. وہ اخباریوں کے خلاف بھونک رہے ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کتے کا کام ہے. اچھا تو ایک لفظ اور بڑھا رہا ہوں قلب جواد میاں، ایک لفظ اور بڑھا رہا ہوں. تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، عظیم تحفہ دے رہا ہوں. یقیناً آپ کتے ہیں، انکار نہیں کر رہا ہوں قلب جواد میاں. مگر سنو ایک تحفہ سنو، آپ خارج زدہ کتے ہیں. دیکھیں آپ، غیر ضروری کہ آپ ہم کو چھڑے. اب ایسے ہو رہا ہے کل 1 بجے کے بجائے یہیں پڑھ دینا پڑ رہا ہے. جی بسم اللہ. کون بولے بھائی بسم اللہ؟ خیر ویسے تو کل دوپہر کا الگ ہے میٹیریل میرے پاس. ہاں 2 مہینے 8 دن میں جو پڑھا وہ پڑھنے والا ہوں. کہ کیا کیا پڑھا تھا 2 ماہ 8 دن میں، اس کا نچوڑ دوں گا کہ میں نے
کن کن عنوانات پر؟ ویسے تو میرا عنوان ہے معرفت نورانیہ، معرفت نورانیہ، تو میں نے چاہا کہ کل سنا دوں کہ قلب جواد میاں کیا بھونک رہے ہیں، مگر اب آپ چاہ رہے ہیں یہیں پر ہو جائے، نہیں، مگر یہاں پر پورا نہیں، تھوڑا بہت انشاءاللہ آپ کی خواہش بھی پوری کرنی ہے، آپ کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے بلند۔ کمال تو یہ ہے ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اٹھا نہیں رہے ہیں، ٹیلی فون بات کریں گے بھائی، یہ ون سائیڈڈ گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیے قلب جواد میاں کہ اخباریوں کے پاس اذان میں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے، وہ تشہد میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ قلب جواد آپ کے پاس، آپ کے مذہب میں کب ہے علی ولی اللہ؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا، آپ کا ہمارا جو اختلاف ہوا اور اتفاق کی بات یہ اسی مقام پر والد اللہ نے پڑھا، فتویٰ آیا کہ اگر کوئی اذان میں علی ولی اللہ جز سمجھ کر لیں تو نماز اور اذان باطل، یہ آپ کے جد اعلیٰ بولے نا، آپ کے پپا بولے نا، آپ کے ڈیڈی عالم دورہ بولے نا، اگر کوئی علی ولی اللہ جز سمجھ کر لے نماز اور اذان باطل ہو گئی، تو وہیں سے اب آپ کا ہمارا اختلاف چلا تو آپ بائیکاٹ کی دیوار قائم کرے رہے، اچھا ہوا بھائی، کچرا الگ ہو گیا۔ میں تو صاف کرتے رہتا ہوں، آئے دن میری یہی ڈیوٹی ہے، اور ادھر جو ہے وہ ادھر آتے، ادھر کے ادھر آتے، ادھر کا کچرا ادھر جاتا ہے، وہ ایک پورا کچرا جمع کرنے کے عادی ہے، وہ ہر قسم کا ماڈل ملے گا، ہر قسم کا۔ سنو، تم یہ کہہ رہے ہیں اذان میں علی ولی اللہ، اور دیکھیں دعائی دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دے دے، نماز میں گواہی دے دے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بابا، آپ کے پپا، آپ کے دادا، آپ کے سکڑ دادا، آپ کے اکڑ دادا، لکڑ دادا، یہ سب کے سب حرامی مانے جائیں گے۔ ماننا کیا ہے؟ ہو گئے۔ اب سنو، میں کہہ رہا ہوں دلیل، علی ولی اللہ اخباریوں کے پاس نہیں ہے، ارے سب سے بڑا اخباری سلمان، میدان غدیر میں اعلان ولایت سنا، اذان میں ذکر علی ولی اللہ کیا، آنے والے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ارے سلمان بڑے عجیب بتا دیا، ہاں منہ کی سند رکھنے والا ہے، اس سے بھی عجائبات ظاہر ہوں گے۔ ہوا کہ آپ کی شہادت کے بعد علی کی گواہی دے رہا ہے۔ رسول خدا نے کہا تو اعلان غدیر نہیں سنا؟ تو پتا چلا اعلان غدیر کے بعد، اعلان غدیر کے بعد علی ولی اللہ کمپلسری ہو گیا۔ درود کا تحفہ پیش کرو بآواز بلند۔ ادھر ہے، سمجھانا مجھے پڑ رہا ہے، امامہ ادھر ہے یا ٹوپی کو سمجھانا پڑ رہا ہے، مشکل تو یہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے فلیقل علی ولی اللہ، یہ بولو میاں تشہد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر فلیقل، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کے پاس خدا کی قسم نہیں ہے، کیونکہ جسے لوگ کہتے ہیں نا پھالی کا بگڑا ہوا، ان کی پھالی بتاؤں، عالم ارواح کا بگڑا ہوا ہے۔ عالم ارواح میں خدا نے 2 کلمے نہیں 3 کلمے پیش کرے، اگر وہ 3 کلموں کا اقرار کرتا تو خدا کی قسم یہاں پر اظہار کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں
سوائے ہمارے شیعوں کے، سوائے ہمارے شیعوں کے، اور دوسرے اقرار ولایت نہیں کریں گے تو پتہ چلا شیعوں کا مقدر ہے، شیعوں کی خدمت میں ہے علی ولی اللہ۔ اب آپ کہیں گے پھر بھائی وہ بھی تو شیعہ بول رہے ہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں پینٹ شرٹ دکھا اب انسان بول رہے ہیں یا نہیں؟ اب بولنا ہو رہے ہونا ہو رہے۔ انسان اگر ہوتا کلہم بہائم کیوں آتا؟ الا المومن، سب جانور ہیں سوائے مومن کے۔ کہہ چکا ہوں کہ مومن کا آغاز ہے عالم ارواح سے، تو وہیں سے طے ہوا جانور وہ ہے، جانور وہ ہے جو اقرار ولایت نے کیا، اپنے آپ کو شیعہ کر رہا ہے بھٹکانے کے لیے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، جہاں بھی میں تقریر کر رہا ہوں یہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میری یہ گفتگو صرف اور صرف شیعوں کے لیے ہے، کسی اور فرقے کے لیے نہیں۔ جو بھی دعویٰ شیعت کر رہا ہے ان کے لیے ہے، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ہر زیر و زبر کا میں ذمہ دار ہوں، میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب کریں کیا؟ آپ بھاگتے ہیں، میں تو تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ آئیے بیٹھیے بات کریے۔ تو چنانچہ وہ کچھ نہیں منا تو کہہ دیا اسرائیل سے ایڈ ہو رہی ہے۔ ارے وہ ایڈز کے بچے، امریکہ سے ایڈز ہو رہی ہے، امریکہ سے اسرائیل سے ایڈ ہو رہی ہے۔ ارے بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ میاں کیا بول رہا ہے بابا، ارے میاں بابو کیا بول رہے ہیں ذرا سوچو نا، یہ کیسے چڑھاؤ میاں، تھوڑا وہاں پہنچاؤ کل میں جو بات کرنے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ریپلائی آتا۔ وہ چنانچہ کیا کہہ دیا ہے؟ اسرائیل امریکہ ایٹ، اچھا چلو امریکہ سمجھ گیا تائید علی ولی اللہ کرنے پیسے دینا، اسرائیل سمجھ گیا یہ علی ولی اللہ کی تائید کرنے والوں کو مدد کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی من جانب خدا ہوا پھر بقول آپ کے، حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی بکواس ہے۔ ثابت کر سکتے ہیں آپ، اگر ایک مقدمہ دائر کر دیا تو ثابت کریں گے، مقدمہ یہاں دائر کر سکتا ہوں، ہاں لکھنؤ ٹو حیدرآباد کے ٹرپس لگا دوں گا، ہاں اب آؤ یہاں جواب دیتے رہو، ایڑیا چپلاں گھسوا دوں گا، جواب دے سکتے ہیں آپ، ثابت کریں گے امریکہ سے مدد ہے۔ ارے بابو ہم کو مدد ہے اللہ کی، اللہم والے وعد منعدہ وانصر، ہاں تو ہم کو کس کی نصرت ہے؟ اللہ کی۔ پتہ چلا جو علی ولی اللہ کی تائید کرے تو اللہ کی نصرت ہوتی ہے، جو نبی کی تائید کرے اس کو علی کی نصرت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی تائید کرو علی ناصر بن جائیں گے، اور جب آپ علی کی نصرت کریں گے اللہ ناصر بن جائے گا۔ اللہ ناصر میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا روک دینا بہتر ہے، بعض حضرات کو بار خاطر گزرا ہوگا، اگر بار خاطر گزرا ہے تو معاف نہیں کرنا، درود کا تحفہ پیش کرنا بابا دبا۔ اگر معافی چاہوں تو پھر گویا یہ ثابت ہو جائے گا قبلہ خود غلطی پر تھے، معافی چاہ لیے۔ جی نہیں، کوئی غلطی پہ نہیں ہوں۔ ان کے جد غفران آپ صاحب معلوم ہے، واقف ہے ان سے، ان کی اگر فوٹو، بچے اگر زیادہ شرارت کر رہے ہیں فوٹو بتاؤ سہم جائیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا یہ ذکر ہونے والا، ورنہ لا کے میں فوٹو بتاتا ہے، میرے پاس فوٹو غفران آپ کی فوٹو ہے میرے پاس، دیکھے ہوں گے اس میں، جو حضرات دیکھے کم از کم گواہی دو نا، اگر دیکھیں تو گواہی دو، ورنہ ہاں دیکھے اللہ سلامت رکھے۔ چلو ایک تو اٹھا بھائی گواہی دے، آپ بھی تو اتنی دیر سے کیوں اٹھ رہے گواہی دینے کے لیے، پریشان کیوں رہے؟ کیمرے میں مت لو ان کو، ہاں یہ حضرات کو کیمرے میں مت لو، ڈر رہے ہیں وہ، ہاں جان کا خوف ہے، نہیں ڈرو مت،
ڈرو مت کچھ نہیں ہوگا، ہاں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جب تک وہ لفظ شیعہ کا استعمال کرتے بولتے رہیں گے آپ گھبراؤ مت۔ اصولی کہنے کے بعد اب نہیں بولنا، کیونکہ واضح لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں ہم اصولی ہیں تو اب نہیں کہہ سکتے۔ شیعہ کہہ کر بھٹکایا تو شیطان کا کام ہے یہ، تو بھٹکایا اب آپ کو اختیار ہے کہنے کا۔ تو غفرہ میں آپ اگر بچے شرارت کریں تو ان کی فوٹو بتاؤ اس کی، وہ عجیب و غریب شملہ ہے، کیا کی مینارہ نکلے ہوئے ہیں پورے، ہم چار مینار میں 4 مینار دیکھے، یہ ان کے شملے میں کئی مینار نظر آ رہے ہیں، ادھر 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 ادھر۔ یہ وہ صاحب موصوف ہے 1200 شاید 37 ہجری ہے میرا جہاں تک خیال ہے، 1237 ہجری میں نماز جمعہ کا آغاز کرے، تو پتہ چلا نماز جمعہ بھی نہیں ہوتی تھی 1237 تک۔ یہ ہے ڈیٹ آف برتھ کائے کی، یس ڈیٹ آف برتھ دے رہا ہوں نماز جمعہ کی، نماز جمعہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1237 ہجری یہ ہے۔ تو میرے غفران میاں صاحب اب قلب جواز غور سے سنیں، غفران ماں 1237 میں نماز جمعہ قائم کرے، اب ان کے جو بابا مر گئے، دادا مر گئے، تو وہ منکر نماز جمعہ تھے پھر بقول آپ کے نا۔ دیکھو اگر آپ تشہد میں علی ولی اللہ کہیں گے تو گویا آپ اپنے بابا کو حرامی مان لیے، دادا کو حرامی مان لیے۔ میں کہہ رہا ہوں 1237 سے پہلے جب نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی، من ترک الصلاۃ متعمدان فقط کفر، جو ایک وقت کی نماز عمدان ترک کر دے کیا ہو گیا؟ کافر۔ کیا ہو گیا؟ کافر۔ غفران ماں صاحب آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ آپ کے دادا، پردادا، سکڑ دادا، چچا جان، امو جان، مامو جان، خالو جان، دولے پاشا، یہ کیا ہوئے؟ تارک الصلاۃ۔ جب تارک الصلاۃ ہو گئے کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ لیجئے آپ یہاں علی ولی اللہ کہنے سے گریز کر رہے ہیں، میں کافر ثابت کر دیا۔ اچھا چلیے وہی کی کتاب، اسی کتاب میں دیکھیے آپ، یہ جانے کے وقت اخباری واپس لوٹے تو اصولیت کا بیج بوئے۔ اچھا تو پہلے اخباری تھے، تو پھر آپ کے حجت، آپ کے قبیلے کے ہم شبی یہ خود پہلے اخباری تھے، عراق سے واپس لوٹے تو مرض اصولیت لے کے آئے، اب وہاں سے یہ مرض پھیلا تو شہر بشہر، جیسے چپتا دیا جو پھیلا، کیا ہوا؟ ارے بھائی یہ بھی لکھنؤ کا ہے نا یار، ارے میں وہ بھی لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں نا، پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں یار؟ لکھنؤ سے چپتا دیا آیا نا، یہاں پہ آیا، اب وہ پوچھنا ہے وہ چپتا دیا نکالنے والوں سے، استقامت جنگ احمد علی خان صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ پوچھنا ہے، وہ سوال کرنا ہے۔ استقامت جنگ نواب احمد علی خان صاحب کی وصیت تھی، اپنی نسل کو وصیت تھی کہ دیکھو یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ تو یہ آپ کون سی نسل کے ہیں؟ تو آپ کا رشتہ ان سے کیا ہے وہ پوچھنا ہے مجھے، انشاءاللہ پوچھوں گا میں۔ اب دیکھیے آپ، میں کہہ رہا ہوں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا، مرکز کے صدر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ نہیں پوچھا گناہ گار، یہ بتا کر پرچہ پوچھوں گا، ذرا یہ بتائیے استقامت صاحب کون ہے، ان کا شجرہ پیش کریے۔ یہ چپتا دیا جو مرض آئے یہاں پر، اسی طرح نماز جمعہ کا مرض وہاں سے چلا یہاں پہنچا،
اور یہ جس وقت کے گئے اخباری تھے، واپس لوٹے تو اصولی۔ تو جب یہ گئے اخباری تھے تو ان کے بابا، ان کے پپا، ان کے دادا، خالو جان، پھر یہ کیا تھے؟ اخباری تھے۔ تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا یہ بچوں میں کر لو میاں تقریر، بچوں میں کر لو، اور تقریر نشر مت کرو خدا را، اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کے مذہب کو، آپ کے مسلک کو ہم جہنمی ثابت کر رہے ہیں، جو ہے فیکٹ ہے۔ اگر میں ان کو جنتی کہہ دوں، میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ اجی ان کے جد اعلیٰ کا یہاں پر فتویٰ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے محسن الحکیم کا دستخط کے ساتھ ہے، یہ پیچھے دستخط مہر ہے، یہ خوفی صاحب کا ہے جی، یہ موجودہ ہیں اب خامنئی صاحب، یہ تینوں اخباریت کا انکار نہیں کر سکے، یہ لوگ اخباریت کا انکار نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں لا فرقہ بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے بھائی فرق ہے، آپ کے پاس نائب امام کا سلسلہ ہے، ہمارے پاس کوئی نائب امام نہیں ہے، ہمارے سورس افلاح 2 ہیں، آپ کے سورس افلاح 4 ہیں، بہت بڑا فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ تو پتہ چلا آپ جس کو عالم دورہ مانتے ہیں، وہ عالم دورہ اخباریت کا انکار نہیں کر رہے، اب یہ بچے انکار کر رہے ہیں۔ تو اب سچ بتاؤ کہ یہ عالم دورہ کی تخلیق میں رہے، خارج ہو گئے۔ جو عالم دورہ کی تخلیق نہیں کرے کیا ہوا؟ اسلام سے خارج، چلو ہو گیا، کل جواد صاحب اسلام سے خارج ہو گئے۔ ارے بھائی وہ ہوئے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان آپ ہو رہے ہیں، ہو گئے وہ، بس ایک لمحے فکر دے رہا ہوں، سوچئے، اور جس کسی کو بھی اگر زیراکس چاہیے میں زیراکس دے سکتا ہوں، یہ فتوے کا زیراکس میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ان کے عالم دورہ اخباریت کو رد نہیں کریں، اور یہ اخباریت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اخباری اصولی کو رد کرتا ہے، اصولی اخباری کو رد نہیں کر سکتا، یہی ہے حق اور باطل۔ بس دوستو، بس بزرگوں، بس نوجوانوں، بہت زحمت دیا آپ حضرات کو، انشاءاللہ تعالی کل کی مجلسوں کو یاد رکھیے، کل صبح سے مجالس کا سلسلہ ہے، اور 1 بجے بانسٹی کھیت چوراہا بدولت مشتاق بھائی مجلس ہے، پھر وہاں سے جلوس برآمد ہو کر حسین پہنچے گا، جہاں پر وداعی مجلس ہوگی۔ آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ اب یہاں اس مجلس میں بانیان مجلس کی یہ تمنا، یہ خواہش ہے کہ حسین مظلوم کربلا کی رخصت پڑھوں۔ ہاں، خواہش تو بڑی اونچی ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا کی بھی خواہش ہے کہ میرے بچے کی رخصت بیان ہو۔ تفصیلی رخصت نہیں، چند اشارے کروں گا۔ ان بانیان مجلس میں سے ایک بانی کی خواہش ہے کہ حسین کی رخصت، اور ایک بانی مجلس کی یہ خواہش ہے کہ زینب کی رخصت، کہ زینب کربلا سے کیسے رخصت ہوئی۔ میں نہ تفصیل پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ حضرات تفصیل سن سکیں گے، چند اشارے کر رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب تمہارا حسین تنہا ہو گیا، سب کو آخری سلام کرا، اور ایک کونا لباس زیب تن کیا جو چا بجا سے چاک تھا، یہ لباس زیب تن کر کر حسین خیمے کے باہر تشریف لائے۔ چند قدم حسین آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھے، دیکھا کہ ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، ٹھہر گیا۔ تو حسین مظلوم کربلا ذوالجناح سے مخاطب ہوئے،
مخاطب ہو کر کرے ذوالجنا آخری زحمت ہے اللہ اللہ اے ذوالجنا آخری زحمت ہے اب تیرا سوار باقی رہنے والا نہیں ہے ایک مرتبہ ذوالجنا نے نیچے اشارہ کیا تو حسین مظلوم کربلا نے کیا دیکھا کہ سکینہ خدموں کے پاس بیٹھ گئے خدا کرے کہ تم کربلا جاؤ اور آج بھی وہ مقام موجود ہے اس کی زیارت کرو جہاں پر سبیل کا انتظام کیا گیا ہے بس وہی مقام ہے جہاں پر سکینہ آ کر رک گئی تھی اللہ اکبر بڑی عجیب و غریب رخصت ہے حسین کی اور جیسے ہی حسین نے نیچے دیکھا تو سکینہ اشارہ کیا بابا زمین پر آ جائیے بابا مرتبہ سکینہ نے کہا بابا لیٹ جائیے جزاک اللہ اشارے کر رہا چنانچہ سکینہ لیٹ حسین لیٹ گئے سکینہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئی عزادارو اس کے بعد سکینہ کو سینہ نہیں ملا یہی تو سبب تھا سکینہ کی خواہش ہوئی ایک بار پھر میں بابا کے سینے پر لیٹ جاؤں آنکھ لگ گئی اللہ اکبر یزیدی لشکر یہ منظر دیکھ رہا ہے حسین سکینہ کا شانہ ہلا کرے بیٹی شہادت کا وقت قریب ہے نہیں جس طرح کے رسول خدا نماز میں ہے اور حسین پشت پر ہے تو رسول خدا حسین کو اپنی پشت سے نہیں اتارا اسی طرح یہاں حسین سکینہ کا شانہ بھی نہیں لا رہے اللہ اللہ عزادارو تصور شرط ہے تمازت آفتاب کا یہ عالم جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر زمین کربلا پر دانا ڈالا جاتا تو بھول جاتا آئے کئی دن کا بھوکا پیاسا حسین اس دہتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا اللہ اکبر سکینہ کی آنکھ کھلی سکینہ کی آنکھ کھل گئی اب سکینہ کی خواہش سنے بابا سر پر ہاتھ پھیر دیجئے بابا ہائے ہائے جزاک اللہ جزاک اللہ عزاداران مظلوم کربلا یہی سکینہ تھی وہ عمل بھی دیکھ چکی تھی حسین مظلوم کربلا کو اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی مرتبہ حسین رقیہ کو بلائے مسلم کی بیٹی کو بلائے اپنے زانوں پر بٹھایا سر پر ہاتھ پھیرا کانوں میں بندے پلائے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے ایک مرتبہ رقیہ نے پوچھا میرے بابا کی خیر ہے کیونکہ یہ عمل تو یتیموں کے ساتھ اللہ اکبر مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی حسین سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کانوں میں بندے پہنا رہے ہیں ارے عزادارو میں مظلوم کربلا کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں سکینہ کا ذکر کر رہا ہوں سکینہ بابا سے خواہش کریے ایک بار سر پر ہاتھ اے بیٹی یتیمی کا یقین ہو گیا ہاں بابا ارے جو ابھی میدان میں جا رہا ہے بابا واپس نہیں آ رہا ہے اللہ
اللہ اکبر۔ آزاداران مظلوم کربلا، حسین نے سکینہ کے کانوں میں بندے پہنائے تھے، سکینہ کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیا، سکینہ خیمے میں چلی گئی، ادھر حسین رخصت ہوئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ یہی سکینہ نے کیا دیکھا کہ بابا نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی زینب خیمے کے باہر، زینب خیمے کے باہر، زینب کے پیچھے پیچھے سکینہ ہے۔ مطلب زینب نے کہا بیٹی بچے میدان میں نہیں جاتے۔ اللہ جواب سکینہ سنو، پھوپھی اماں کوفے میں جب آپ نے یہ آواز سنی اللہ قد قتل امیر المومنین، پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ آپ دشرف کے در پر، ارے میرا بابا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ آزاداران مظلوم کربلا، چنانچہ تلاش حسین میں سکینہ چلی، زینب بھی چلی۔ سکینہ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی، سکینہ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کس حالت میں؟ سر سے پیر تک صرف تیر ہی تیر ہے، صرف تیر ہی تیر ہے۔ سکینہ اطراف پھرنے لگی، شوری یہ منظر دیکھ رہا ہے، سکینہ اطراف پھر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دھیمی آواز میں پوچھا بیٹی کیا طواف؟ اب بابا سینہ تلاش کر رہی ہو؟ جزاک اللہ آخری شب، ایام عزا کی آخری شب۔ عزادارو اگر تم روتے روتے بے ہوش بھی ہو جائے، چھانے والے موجود ہیں، یقیناً تم کو ہوش میں لائیں گے۔ اگر تمہاری حالت متغیر ہو جائے تو تم کو گھر تک پہنچائیں گے۔ میں اس یتیمہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کو یتیمی میں ارے کیسے پرسا ملا تماچے۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ آزاداران مظلوم کربلا۔ اور چنانچہ اب حسین کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کو سینہ یاد آ گیا، مرتبہ حسین نے تیر کو کھینچا۔ اللہ ہائے غریبی، ہائے غربت، ہائے مظلومی تمہارے حسین کی۔ عباس کے آنکھ سے تیر یہی حسین نکالا ہے، علی اصغر کے گلے سے تیرے سے زوبا نکالا ہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی نہیں ہے کہ حسین کے جسم سے تیر نکالے۔ اللہ عزادارو تمہاری آوازیں بلند ہونا کوئی حیرت نہیں ہے، تمہارا رونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیوں کہہ رہا ہوں حیرت کی بات نہیں ہے؟ ارے ذوالجناح کی کیا کیفیت تھی؟ ذوالجناح کی کیا کیفیت تھی؟ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ ہائے میرا سوار زمین پر پڑا ہے، چنانچہ ذوالجناح آگے بڑھ رہا ہے، حسین کا ہاتھ اٹھا رہا ہے، اپنی پشت پر، یعنی ذوالجناح یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح حسین سوار
اللہ. ہاں ارے تم تو خلق ہوئے ہو نا یہ غم منانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، رونے کے لیے، رونے کے لیے. میں ذوالجناح کا ذکر کر رہا ہوں. جب ذوالجناح نے دیکھا کہ نہیں میرا سوار اٹھنے کے قابل نہیں ہے، ایک مرتبہ یہی ذوالجناح نے اپنے سر کو زمین پر اللہ اکبر ہاں محمد عزاداران مظلوم کربلا، اس ذوالجناح نے کئی ایک اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ حسین کے قریب کوئی نہ آئے، حسین کے قریب کوئی نہ آئے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مددگار نہیں ہے تو جانور حسین کی مدد. واہ محمد آزاداران مظلوم کربلا. حسین نے تیر نکالی، سکینہ سینے پر آئی، سکینہ سینے پر آئی. سکینہ کا عمل کیا ہے؟ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے. جب یہ شمر حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا، خنجر قریب لاتا، جیسے یہ خنجر لاتا سکینہ اپنا گلا، سکینہ اپنا گلا حسین کے گلے پر. اللہ اکبر. شمر نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہائے سکینہ بار بار اپنا گلا رکھتی ہے، بار بار اپنا گلا رکھ رہی ہے، ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اس بچی کو تم ہٹاؤ گے؟ سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو. اس بچی کو تم ہٹاؤ گے یا میں ہٹاؤں؟ حسین کہہ رہے ہیں اے ظالم، اس عالم میں کون اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرے؟ جب شمر نے دیکھا کہ حسین اپنی بیٹی کو نہیں ہٹا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس ظالم نے سکینہ کے جزاک اللہ جزاک اللہ، ظالم نے سکینہ کے بال پکڑے. اللہ اکبر. نہیں برداشت نہیں کر سکیں گے. عزاداروں بال پکڑ کر پھینک دیا. اللہ اکبر. حسین کا سر تک سے جدا ہوا. سکینہ دل باپ کے ہو گئی. اب یہی سکینہ ہے در خیمہ پر ٹھہری ہوئی ہے. سکینہ نے کیا دیکھا؟ وہی شقی خیمے کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے جو بابا کے سینے پر جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہی ادب ہے رخصت کرنے کا. خدا تم کو سلامت رکھے. عزاداران مظلوم کربلا، ہائے غربت سکینہ. جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ شمر آ رہا ہے، سکینہ سہم گئی. شمر آگے بڑھا، تماچے مارا. اللہ اللہ. ہائے ابھی تو میں تماچوں کا ذکر کیا کہ سکینہ کا سفر بڑا طولانی ہے. کربلا سے کوفہ ہے، کوفے سے شام ہے، دربار شام ہے، زندان شام ہے، بازار شام ہے. عزاداروں نہ میں پڑھ سکتا نہ بازار سن سکتے. ابھی تو میں چند تماچوں کا ذکر کیا ہے. شمر نے تماچے مارے اور ایسے تماچے تھے
ایسے تماچے مارے شقی نے سکینہ کی شہادت تک. اللہ اللہ. میں پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا. عزاداروں، یہ شقی آ کر سکینہ کے بندے اتار سکتا؟ نہیں، اتارا نہیں، کھینچا. جیسے ہی کھینچا، ابھی کیسے لفظوں میں پیش کروں؟ نہیں، آپ حضرت محسوس کر رہے ہیں، آواز اور بلند ہوگی. فاطمہ کو پرسا ہوگا، ملے گا. امام زمانہ کو پرسا مل جائے گا. عزاداروں، جیسے ہی شمر نے سکینہ کے گوشوارے چھینے ہیں، بھائی اتنا ملا، سکینہ زمین سے اچھل کر گر گئی. اللہ اللہ، واہ محمد. عزاداروں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے تماچے مارے گئے کہ جو تاکتب شہادت سکینہ کے رخساروں پر یہ تماچوں کے نشان، کار زخمی، یہ تو کربلا میں ہوئے. یہ کربلا میں، کربلا سے کوفہ آئے سکینہ کی پشت زخمی، سکینہ کا گلا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ اکبر. میں تو صرف ابھی شہزادی سکینہ کا ذکر کیا. باقی مجلس کی خواہش تھی کہ شہزادی زینب، نہیں ہم نہیں پڑھ سکتا. شہزادی زینب کی صرف 2 مصیبتیں، صرف 2 مصیبتیں پڑھوں، میں زحمت کو تمام کر دوں. زینب کی 2 مصیبتیں سنو دوستو. راہ سے جب یہ قافلہ گزارا جاتا تو اشقیاء زینب کا تعارف ان لفظوں میں کراتے. دیکھو، باغی کی بہن زینب ہے. صرف کہہ دیتے یہ کہنا کچھ ظلم ہے نہیں، بلکہ پتھر اٹھا کر زینب کو مارا. زینب کی پیشانی زخمی ہو گئی. اب ایک ظلم سے تمام. یہی زینب ہے، یہی زینب ہے. ہائے بابو صاحب پر ٹھہرائی گئی. ہاتھ رسن بستا، گلے میں رسن. اللہ اللہ، واہ محمد. یہ اشقیاء کہتے کہ چلو چلو، دربار میں داخلہ ہے، چلو.